کہ آخرکار یہ انسیڈنٹ تھا کیا۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لکشدیپ جو کہ انڈیا کا ایک لوکل آئس لینڈ ہے وہاں جا کر اپنی کچھ پکچر شیئر کی۔ چند گھنٹوں کے اندر 50,000 سے زائد لوگوں کی ایکٹیویٹی اس پر نظر آئی اور کہا گیا کہ یہ مالدیو سے بہتر ہے۔ ایک نے نریندر مودی کو اسرائیل کا پپٹ کہا۔ مالدیو 1965 میں آزاد ہوا 1965 اور 2008 میں انہوں نے سب سے پہلے اپنا کنسٹیٹیوشن بنایا۔ انڈین آرمی کے فوجی ہیں اور یہ تمام انڈین انفلوئنس مالدیو کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوورینٹی کے اوپر خطرہ ہے۔ انڈیا سے اپنی جان چھڑائی جائے اور چائنا سے اپنے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ چائنا نے $1 بلین کے قریب مالدیو کے اندر انویسٹ کر دیا۔ مالدیو نے انڈیا سے بہت سے ایسے کانٹریکٹ کیے جو پبلکلی جن کو نہیں بتایا گیا۔ پاپولر سلوگن بن گیا انڈیا آؤٹ۔ لیکن ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ 5 لاکھ کی آبادی والا ملک ایک ایسے ملک کو اپنے ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد امان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امان خان آفیشل۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج ہم بات کریں گے لکشدیپ انسیڈنٹ کی کہ آخرکار یہ انسیڈنٹ تھا کیا۔ ہوا یوں کہ 4 جنوری 2021 کو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لکشدیپ جو کہ انڈیا کا ایک لوکل آئس لینڈ ہے وہاں جا کر اپنی کچھ پکچر شیئر کی۔ پکچرز کے شیئر ہونے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سی ایکٹیویٹی نظر آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے سیلیبریٹیز نے اس پکچرز پر ریئیکشن دیا اور اس کو ری ٹویٹ کیا۔ چند گھنٹوں کے اندر 50,000 سے زائد لوگوں کی ایکٹیویٹی اس پر نظر آئی اور کہا گیا کہ یہ مالدیو سے بہتر ہے۔ جب اس کا مالدیو سے کمپیریزن ہونے لگا تو مالدیو کے 3 منسٹرز نے اس کے اوپر کچھ کمنٹس پاس کیے۔ ایک نے نریندر مودی کو اسرائیل کا پپٹ کہا۔ ایک منسٹر ہیں جن کا نام عبداللہ معصوم مجید ہے، انہوں نے انڈیا کے کچھ اوپن یورینیشن کے ویژول شیئر کیے اور کہا کہ یہ انڈین کلچر ہے جس کے اندر پچھلے سال 2 لاکھ سے زائد انڈین ٹورسٹ آئے ہیں اور جس ملک کی اکانومی خود ٹورزم کے اوپر سروائیو کرتی ہے اور آنے والے تمام ٹیکسز کا 90% حصہ ٹورزم پر مشتمل ہے اور 28% آف GDP بھی ٹورزم پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ پورے مالدیوین گورنمنٹ جس پاپولر سلوگن کے اوپر حکومت میں آئی ہے وہ انڈیا آؤٹ ہے؟ اور آخرکار انڈیا آؤٹ ہے کیا، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہسٹری کی۔ مالدیو 1965 میں آزاد ہوا 1965 اور 2008 میں انہوں نے سب سے پہلے اپنا کنسٹیٹیوشن بنایا۔ جیسے ہی 2008 کے اندر مالدیو کے اندر ڈیموکریسی آئی تو پہلے الیکشن کے بعد MDP یعنی مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومت بنائی۔ ان کی فورن پالیسی تھی انڈیا فرسٹ اور نشید پہلی دفعہ یہاں کے پرائم منسٹر بنے اور انہیں مالدیو کا کامیاب ترین پرائم منسٹر پہلے 4 سال سمجھا جاتا رہا۔ انہوں نے سب سے پہلے انڈیا فرسٹ کا نعرہ لگایا اور انڈیا سے مدد طلب کی، جتنے میڈیکل پیشنٹس ہیں ان کی اپ لفٹنگ کے اندر مدد ہو۔ لیکن اس کے بعد ہوا یوں 2013 کے اندر سرکار تبدیل ہوئی اور ایک نئی گورنمنٹ PPM یعنی پروگریسو پارٹی آف مالدیو حکومت میں آ گئی۔ ان کے حکومت میں آتے ہی انہوں نے اپنے تعلقات چائنا سے بڑھانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو انڈین آرمی کے فوجی ہیں اور یہ تمام انڈین انفلوئنس مالدیو کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ہماری سوورینٹی کے اوپر خطرہ ہے، تو لہٰذا انڈیا سے اپنی جان چھڑائی جائے اور چائنا سے اپنے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چائنا نے $1 بلین کے قریب مالدیو کے اندر انویسٹ کر دیا۔ اب جیسے ہی چائنا نے اتنا پیسہ مالدیو کے اندر انویسٹ کیا تو ان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ انڈین ہیلی کاپٹر کو واپس انڈیا بھیج دینا چاہیے اور انڈین آرمی کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ 2018 کے اندر پھر ایک ایسی گورنمنٹ آئی جس کی فورن پالیسی انڈیا فرسٹ تھی اور انہوں نے پھر انڈیا سے تعلق بہتر کرنا شروع کر دیے اور اس کے نتیجے میں تقریباً انڈیا نے ملینز آف ڈالرز مالدیو کے اندر انویسٹ کیا اور کوشش کی کہ مالدیو کے اوپر چائنا کا $1.5 بلین کے لون کو ختم کیا جائے۔ اب لیکن اس کے نتیجے کے اندر مالدیو نے انڈیا سے بہت سے ایسے کانٹریکٹ کیے جو پبلکلی جن کو نہیں بتایا گیا۔ اب ان کانٹریکٹ کے اندر ایک جوائنٹ ڈیفنس ایکشن تھے اور ایک ایسا جوائنٹ ڈیفنس ایکشن تھا جس کے ذریعے انڈین آرمی کو یہ ریزرو دیا گیا کہ وہ کئی سال مالدیو کے اندر رہ سکتی ہیں۔
मगर ये डॉक्यूमेंट लीक हो गया। इस डॉक्यूमेंट के लीक होते ही ओपोजिशन और मालदीव की पब्लिक के अंदर एक अजीब सा गमोगुस्सा देखने में नजर आया और पॉपुलर स्लोगन बन गया इंडिया आउट। और इंडिया आउट का नारा लेते हुए एक पार्टी हुकूमत में आई 2024 में। अब जैसे ही ये पार्टी हुकूमत में आई, इन्होंने एक हफ्ते के बाद इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें इंडिया के फौजियों को हमने बाहर निकालना है, 2 हेलीकॉप्टर हमने वापस कर देने हैं और हमें इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारी सोवरेनिटी को खतरा है। तो लिहाजा जैसे ही 2024 की हुकूमत बनने के बाद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अपना पहला दौरा किया चाइना के, और फिर चाइना से ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की गई। अब चूंकि इस गवर्नमेंट का पॉपुलर स्लोगन, इन लोगों का नारा ही इंडिया को बाहर निकालना है, तो लिहाजा इंडिया के मालदीव से ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं रहे। यही वजह है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अपना पहला दौरा चाइना में जाके किया। लेकिन ऐसी क्या खास वजह है कि 5 लाख की आबादी वाला मुल्क एक ऐसे मुल्क को अपने मुल्क से बाहर निकालना चाहता है? वहां का पॉपुलर स्लोगन इंडिया आउट है, जबकि टूरिज्म में सबसे ज्यादा पैसा वो इंडिया से कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इंडिया आउट दरअसल क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2008 के अंदर जब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया फर्स्ट, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ना शुरू हो गया। जबकि 2018 में बहुत से ऐसे ज्वाइंट डिफेंस प्लान्स बनाए गए, ज्वाइंट डिफेंस एक्शन सिस्टम्स बनाए गए, जिसको पब्लिक के अंदर पब्लिश नहीं किया गया, और डॉक्यूमेंट लीक होने की वजह से पब्लिक के अंदर एक गम और गुस्सा देखा गया। अब ये दरअसल ये इंडिया आउट का मतलब इंडिया के टूरिज्म, जितने टूरिस्ट हैं उनको बाहर निकालना नहीं है, बल्कि इंडिया आउट का मतलब इंडिया के इन्फ्लुएंस को मालदीव की पॉलिटिक्स में कम करना है, ताकि इंडिया ज्यादा इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसी वजह से वहां के लोगों ने एक ऐसी पार्टी को वोट कास्ट किया जिन्होंने ये नारा लगाया कि हम इंडियन इन्फ्लुएंस को मालदीव में कम कर देंगे, और हुकूमत में आते ही उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दी। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के सीखने के लिए क्या चीज है। तो देखें, पाकिस्तान और मालदीव के अंदर बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मालदीव के अंदर 30 साल से जाहिद मार्शल लॉ रहा, सेम यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी नजर आई। पाकिस्तान ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेट बनाया, इसी तरह ही मालदीव ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में बनाया। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने वहां की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जो कि प्रो स्टैब्लिशमेंट थी, और पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक के ओपिनियन और पर्सपेक्टिव को नहीं देखा गया, और वहां की गवर्नमेंट ने स्टैब्लिशमेंट को अपना बाप बना लिया और ये सोचा कि हमें पब्लिक के वोट की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखेंगे तो हम इसी तरह ही बार बार हुकूमत करते रहेंगे। जबकि हकीकत के अंदर ऐसा हुआ कि जब पब्लिक के अंदर वो डॉक्यूमेंट लीक हुआ तो एकदम अवाम का पर्सपेक्टिव चेंज होने से उनकी हुकूमत चली गई। ये उन तमाम ममालिक जिनके अंदर फौज बहुत मजबूत है, ये चीज हमेशा देखने को नजर आती है कि वहां की गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं और ये बात समझ लेती हैं कि हमने ही हमेशा हुकूमत के अंदर रहना है। इसी तरह ही हमें बहुत से मुल्कों में यही सेम चीज नजर आती है, जहां पर यह समझा जाता है कि बस अगर हम प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं तो इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ रहेगी और हम बार बार हुकूमत में आते रहेंगे, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर देती, अवाम के पर्सपेक्टिव और ओपिनियन की रिप्रेजेंटेशन ठीक तरीके से की जाती तो शायद गवर्नमेंट हमेशा तब्दील होती ही ना। जो पाकिस्तान को दूसरी चीज सीखने की जरूरत है, अक्सर औक़ात हम बात करते हैं कि सोशल पाकिस्तान की स्टेट कहती है कि सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हमने इसकी रेगुलेशन को बेहतर करने की जरूरत है, हमें इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया को एज अ डिप्लोमेटिक टूल इस्तेमाल किया। तो लिहाजा ये चीज देखें कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया की मदद से डिप्लोमेसी की। एक मशहूर जुमला है कि आजकल की जो जदीद दुनिया है इसके अंदर जंग नहीं होती, इसके अंदर डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं और फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह ही हम भी, और दूसरी तरफ वो मुल्क जहां पर फौज मजबूत होती है वहां पर क्या मामला होते हैं, वहां पर सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, लोगों के ओपिनियन को दबाया जाता है और यही समझा जाता है कि स्टेट के खिलाफ जो बोलेगा, जिसका ओपिनियन स्टेट के मुताबिक नहीं है, वो इस मुल्क का गद्दार है। मगर हमें ये चीज सोचनी होगी कि आज की मॉडर्न दुनिया के अंदर हम सोशल मीडिया की यूटिलाइजेशन से कैसे अपने मुल्क को प्रमोट कर सकते हैं,
اور آج کل کی دنیا کے اندر بارڈرز نرم ہو رہے ہیں اور ڈپلومیسی، لڑائی جھگڑے جنگیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ڈپلومیسی کا دور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اوپن ڈسکشنز ہوں، چیزوں کے اوپر بات کی جائے، نہ کہ لوگوں کے اوپینین کو دبایا جائے۔ یہ وہ فوڈ آف تھاٹ ہے جو ان ملکوں کی سٹیٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے جہاں پر فوج مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری بات، ایک چیز ہمیں عجیب سی نظر آتی ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ جن تمام ممالک کے بارڈرز لگتے ہیں، انڈیا ان کے ساتھ خراب کرتا جا رہا ہے۔ جیسے انڈیا نے 2008 میں نیبرہڈ پالیسی بنائی تھی، نیبر فرسٹ پالیسی کے نام سے اس طرح کی کوئی پالیسی تھی جس میں انڈیا نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انڈیا آئسولیشن کے قریب جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ورلڈ وار 2 کے معاملات کو جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں جرمنی آئسولیٹ ہو گیا تھا، تو لہٰذا ہم تمام خطے کو، جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے، پاکستان، انڈیا، مالدیو، ان تمام کو ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتے، ہمیشہ خطے ترقی کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے ریجنل پولیٹکس کو بہتر نہیں کرتے، ڈپلومیسی کو، اور لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر ترقی کی بات نہیں کریں گے، ملک تو خوشحال ہو سکتے ہیں لیکن یہ خوشحالی سسٹینیبل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خطے ترقی کرتے ہیں، ممالک نہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔